أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سورہ نساء کی آیت نمبر 155 سے 159 تک آپ کے سامنے پڑھی ہے. پہلے اس کا ترجمہ. ہم نے اس وجہ سے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے شکنی کی اور اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ کفر کیا اور نبیوں کو قتل کیا ناحق، اور انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی تو وہ ایمان نہ لائے یہ مگر تھوڑے سے لوگ. اور اس وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور انہوں نے مریم بنت عمران کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا، اور ان لوگوں نے یوں کہا کہ بلا شبہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا. اور بلا شبہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے. اٹکر پر چلنے والے سوائے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. یقیناً انہوں نے ان کو نہ تو قتل کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان پر مرنے سے پہلے ایمان نہ لائے، اور قیامت کا دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. عزیزان محترم، یہودیوں کے کفر اور شرارتوں کے تذکرے کے بارے میں اس آیت کے اندر ذکر ہوا. ایک کہ ان پہ یہودیوں میں لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے عہد توڑا اور اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل بھی انہوں نے کیا. اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر بہت مضبوط ہیں، لہذا کسی اور دین کا اثر ہمارے پاس نہیں ہو سکتا. حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا ان کی یہاں یہ بات مذکور ہوئی کہ انہوں نے ان کے اوپر تہمت لگائی، جبکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں تھے، اور انہوں نے اس وقت اپنی ماں کی برات کا اللہ ان سے اعلان کروایا، اور انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. اسی طرح جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں لی اور ان کو قتل بھی کیا، اور ان کی کسی بات پہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی دشمنی کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے پاس جو دین ہے وہ دین ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی پہ چلتے رہیں گے. انہوں نے بہت ساری باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور یہ برباد ہو گئے. تفسیروں میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 17 حواری تھے، ان کے ساتھ ہی ان کو ایک گھر کے اندر قید کر دیا گیا، اور ایک ان کے اوپر دربان مقرر کر دیا گیا. جب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اللہ رب العزت نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اس دربان کی صورت میں چڑھا دی، اور جب دربان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ ہے، اس کو قتل کر دیا. اسی طرح بعض اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے اس کے ساتھ سمیت صلیب پہ چڑھانے کے لیے. اس میں بہت سارے کچھ منافق لوگ تھے اور کچھ یہودی کے نوجوان تھے جو اس کو راستے میں تنگ کرتے پریشان کرتے ہوئے جا رہے تھے. اور جب یہ راستے پہ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اللہ نے ان میں سے ایک منافق تھا اس کے اوپر چڑھا دی، اور ان لوگوں نے اس کو پکڑ کے اور قتل کر کے اور اس کو پھر صلیب پہ چڑھا دیا.
اور اللہ رب العزت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا۔ اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے ماں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ایک گھر کے اندر قید کر دیا، اور حواری جو تھے وہ گھر کے باہر آتے اور دیکھتے اور پھر چلے جاتے، لیکن اندر کو راستہ بند تھا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے ایک دربان مقرر کر دیا، اور پھر اس کو کہا، ایک طاقتور آدمی تھا کہ تم جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ جب وہ گھر کے اندر گئے، داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صورت مبارک اس آدمی کے اوپر چڑھا دی۔ اور کافی دیر ہو گئی، جب وہ آدمی نہ نکلا باہر، تو انہوں نے دروازہ تھوڑا کھولا، دیکھا کہ اندر ایک آدمی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کھڑا ہے۔ انہوں نے پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر کہا کہ اگر یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو جو ہمارا بندہ تھا وہ کہاں چلا گیا، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اس سے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ بات ان کے اوپر جو ہے وہ یہ شک میں پڑ گئے اور اٹکل پھسلنے والے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت والا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھایا۔ اور پھر قرب قیامت انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین کے اوپر اتریں گے، اور پھر فرمایا کہ یہاں آئیں گے، عدل و انصاف کا فیصلہ قائم کریں گے، اور اسی طرح جو ہے جو ظالم ہوں گے، یہود ہوں گے، ان کو قتل کریں گے۔ جو ایمان لانے والے، اگر کوئی ایمان لے آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اور بات ہے، ورنہ ان سب کو جو ہے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہیں، یہ روز اول سے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دشمنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آج بھی بیت المقدس کے اندر یہود کے مظالم جاری ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ یہود اور ان کے شرارتوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔